محکمہ اوقاف نے معمولی سی بات پر میری تعیناتی شیخ پورہ کی جامع مسجد سے ہیرا منڈی لاہور کی ایک پرانی مسجد میں کر دی۔ بے شک کہنے کو تو میں مسجد کا امام جا رہا تھا، مگر علاقے کا بدنام ہونا اپنی جگہ۔ جو سنتا تھا ہنستا تھا یا پھر اظہار افسوس کرتا۔ میری بیوی نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ امامت ہی تو ہے، کسی بھی مسجد میں صحیح۔ بیوی کی بات سن کر دل کو اطمینان ہوا اور ہم نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ بادامی باغ اڈے پہ اترے اور ہیرا منڈی جانے کے لیے ایک تانگے والے کو روکا جو ہمیں وہاں لے گیا، اور ساتھ میں یہ اصلاح بھی کر دی کہ اسے ہیرا منڈی نہیں ٹبی گلی کہتے ہیں۔ ٹبی گلی میں مسجد کے سامنے تانگا کیا رکا، پتہ نہیں کن کن کونے خدروں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگیں اور ملی جلی آوازوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ ابے نیا مولوی ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا، کیا پتہ لگتا ہے بہن، مرد کا کیا اعتبار۔ ہاں ہاں صحیح کہتی ہے تو، داڑھی والا مرد تو اور بھی خطرناک۔ عجیب طوفان بدتمیزی تھا۔ مکالموں اور فکروں سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ جیسے طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں، شرفا کے محلے میں کوئی طوائف وارد ہوئی ہو۔ اتنے میں غلام شبیر دوڑا آیا اور ہجوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ غلام شبیر اس مسجد کا پرانا خادم اور اچھے اخلاق و طبیعت کا مالک تھا، سادہ اور نیک آدمی اور منہ پہ شکایت کا ایک لفظ نہیں۔ گھر کی سیٹنگ میں غلام شبیر نے بھی ہاتھ بٹایا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہاں آنے والے ہر امام مسجد کے ساتھ غلام شبیر گھر کا کام بھی کرتا تھا، بس تنخواہ کے نام پہ غریب 2 وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو مسجد میں ہی سوتا تھا۔ یوں اس کو رہنے کی جگہ مل جاتی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی۔ ایک روز میں نے غلام شبیر سے پوچھ ہی لیا کہ پچھلے امام مسجد کے ساتھ کیا ماجرا گزرا۔ وہ تھوڑا ہچکچایا اور پھر مجھے ایک طرف لے گیا اور بتایا کہ وہ جوان آدمی تھے اور غیر شادی شدہ بھی۔ محلے میں بلا حسن کی کیا کمی ہے، بس انہیں ایک لڑکی پہ دل آ گیا۔ لڑکی کے دلال بلا کہاں جانے دیتے تھے سونے کی چڑیا کو۔ انہوں نے پہلے تو مولانا کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، پھر ڈرایا دھمکایا، لیکن مولانا نہیں مانے۔ ایک رات لڑکی کو بھگا لے جانے کی کوشش میں بادامی باغ اڈے پر ہی پکڑے گئے۔ ظالموں نے اتنا مارا کہ مولانا جان سے گئے۔ غلام شبیر کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ غلام شبیر بولا، آپ کیوں فکر کرتے ہیں میاں جی، بس چپ کر کے نماز پڑھیں اور پڑھائیں۔ دن کے وقت کچھ بچے آ جایا کریں گے، ان کو قرآن پڑھا دیں۔ بس اپنے کام سے کام رکھیں تو کوئی تنگ نہیں کرتا یہاں، بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں۔ غلام شبیر کی باتوں سے میری جان میں جان آئی۔ شروع کے ہی دن تھے جب ایک واقعہ ہوا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ غلام شبیر نے جا کے دروازہ کھولا اور پھر ایک کھانے کی ڈھکی تشتری لے کے اندر آ گیا۔ میری سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا، نورا نے کھانا بھجوایا ہے، پڑوس میں رہتی ہے۔ میں نے سوچا ہوگی کوئی اللہ کی بندی، اور پھر امام مسجد کے گھر کا چولہا تو ویسے بھی کم ہی جلتا ہے۔ اگلے 2 روز بھی یہی معمول رہا تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو بغیر کوئی احسان جتائے احسان کیے جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد غلام شبیر سے پوچھا کہ یہ نورا کہاں رہتی ہے، میں چاہتا ہوں میری گھر والی جا کر اس کا شکریہ ادا کر آئے۔ غلام شبیر کے تو اوسان خطا ہو گئے اور بولا، بی بی نہیں جا سکتی جی وہاں۔ میں نے حیرانی سے استفسار کیا تو غلام شبیر نے گویا پہاڑ ہی توڑ دیا میرے سر پہ۔ میاں جی اس کا پورا نام تو نہیں پتا، مگر سب اس کو نورا کنجری کے نام سے جانتے ہیں، پیشہ کرتی ہے جی۔ میں حیرت سے بولا، پیشہ کرتی ہے یعنی طوائف ہے، اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھانا کھلاتے رہے ہو؟ استغفر اللہ۔ میں نے کہا، ہم شریف لوگ ہیں، بھوکے مر جائیں گے مگر طوائف کے گھر کا نہیں کھائیں گے۔ اس دن کے بعد سے نورا کنجری کے گھر سے کھانا کبھی نہیں آیا۔ جس مسجد کا میں امام تھا، عجیب بات یہ تھی کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، بس ٹبی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ غلام شبیر نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ یہاں جس فرقے کا مولوی آتا ہے اپنی پسند سے اس مسجد کا نام رکھ لیتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ موتی مسجد ٹھیک رہے گا اس کا نام۔ مسجد میں کل 11 بچے قرآن پڑھنے آتے تھے، جن کی عمریں 5 سے 11 یا 12 سال تک کی تھیں۔ تھوڑے شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتے تھے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھے، نہ کبھی پوچھا نہ کسی نے بتایا۔
ایک دن صبح سے ہی میرے سر میں درد تھا۔ اس روز نبیل نام کے بچے نے کچھ شرارت بھی زیادہ کر دی جو میں برداشت نہ کر سکا، اور پاس رکھی لکڑی کی ریل اٹھا کر اس کے دے ماری جو اس کی پیشانی پہ جا لگی۔ خون بہتا دیکھ کر میرے سر کا درد بھول گیا اور میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی۔ وہ بھاگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ خدا کا شکر ہوا کہ چوٹ گہری نہیں لگی تھی۔ میں باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پہ پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ وہ عورت دہلیز پہ کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی۔ 40-45 سال کی ہوگی، معمولی شکل و صورت، سانولا رنگ اور چہرے پہ پرانی چیچک کے گہرے داغ، آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں اور گالوں پر بہتا کالا سرما، زیور کے نام پہ کانوں میں لٹکتی سونے کی ہلکی سی بالیاں اور ناک میں چمکتا سستا سرخ نگ کا لونگ۔ چادر بھی سستی مگر صاف ستھری اور پاؤں میں سلیپر تھے۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، کیا بات ہے بی بی، کون ہو تم؟ اس نے چادر کے پلو سے ناک پونچھتے ہوئے کہا، میں نورا ہوں مولوی صاحب۔ میرے تو گویا پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ نورا؟ نورا کنجری؟ اس نے نظریں جھکائے اپنے نام کا اقرار کیا، جی نورا کنجری۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے منہ سے نکلنے والی اس کے گالی جیسی عرفیت پہ شرمندگی ہوئی، مگر پھر خیال آیا کہ وہ طوائف تھی اور اپنی بری شہرت کی ذمہ دار بھی خود۔ شرمندگی اس کو ہونی چاہیے تھی، مجھے نہیں۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری موتی جیسی مسجد میں اس طوائف کا ناپاک وجود کسی غلاظت سے کم نہیں تھا۔ میں نے نفرت سے باہر گلی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، باہر نکل کے کھڑی ہو جا، مسجد کو گندا نہ کر بی بی۔ اس نے کچھ اس حیرانگی سے آنکھ اٹھا کے میری طرف دیکھا جیسے اسے مجھ سے اس رویے کی امید نہ ہو۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے کسی انکہی فریاد کی لو بھڑکی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسوؤں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرق کر دیا اور بغیر کوئی اور بات کیے چلی گئی۔ میں نے بھی نہ روکا اور نہ اس سے پوچھا کہ کس ارادے سے آئی تھی۔ اتنے میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا اور پوچھا کہ کون تھی میاں جی، کیا چاہتی تھی؟ میں بولا، نورا کنجری تھی، پتہ نہیں کیوں آئی، مگر میں نے بھی وہ ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہیں کرے گی۔ میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ غلام شبیر بولا، وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی میاں جی، نبیل کی ماں ہے، بچے کی چوٹ برداشت نہیں کر سکی اور آپ نے اس غریب کو ڈانٹ دیا۔ میں نے اپنی شرمندگی کو بے ہودگی سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ نبیل نورا کا بیٹا ہے، ایسی حرکتیں کرے گا تو سزا تو ملے گی، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ ایک طوائف کو کیا حق حاصل ہے کہ مسجد کے امام سے شکایت کرے؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی اور پوچھا کہ کتنے بچے ہیں نورا کے؟ غلام شبیر نے بتایا کہ مسجد میں پڑھنے والے سب بچے نورا کے ہیں، اس کے علاوہ ایک گود کا بچہ بھی ہے۔ بس اس محلے میں صرف نورا اپنے بچوں کو مسجد بھیجتی ہے، باقی سب کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں۔ اس واقعہ کے کچھ روز بعد عشاء پڑھا کہ میں غلام شبیر سے ایک شرعی معاملے پر بحث میں الجھ گیا تو گھر جاتے کافی دیر ہو گئی۔ مسجد سے باہر نکلے تو بازار کی رونق شروع تھی، بالکونیوں پر جلملاتے پردے لہرا رہے تھے اور کوٹھوں سے ہارمونیم کے سر اور طبلوں کی تھاپ کی آواز ہر سو گونج رہی تھی۔ پان سگریٹ اور پھولوں کی دکان پہ بھی رش بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر نورا کے گھر کے دروازے پر جا پڑی۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی اور ہر آتے جاتے مرد سے ٹھٹھے مار مار کر گپے لگا رہی تھی۔ آج تو اس کا روپ ہی دوسرا تھا، گلابی رنگت کا چست سوٹ، پاؤں میں سرخ گرگابی، ننگے سر پہ اونچا جوڑا، جوڑے میں پروئے موتیے کے پھول، میک اپ سے لدا چہرہ، گہری شوخ لپسٹک، آنکھوں میں مسکار اور مسکارے کی اوٹ سے جھانکتی ننگی دعوت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے تنزیہ نگاہوں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا، آخر وہ نورا کا وکیل جو تھا۔ چھوڑیے میاں جی، عورت غریب ہے اور دنیا بڑی ظالم۔ اس نے گویا بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ یہ بتاؤ میاں، جب اس کے گاہک آتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی؟ میں نے معنی خیز انداز میں اپنا سوال ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ غلام شبیر بولا، میاں جی، ایک تو اس کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں، اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں، دوسرا مہمانوں کے لیے باہر صحن میں کمرہ الگ رکھا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ غلام شبیر کے لہجے سے جھانکتی ناگواری کا رخ نورا کی جانب نہیں تھا۔
اس کے بعد نورا کا ذکر میرے سامنے تب ہوا جن دنوں میں اپنے اور زوجہ کے لیے حج بیت اللہ کی غرض سے کاغذات بنوا رہا تھا۔ اس غریب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اور میں اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں۔ میرا بھی من تھا کہ کسی بہانے سے مکہ مدینے کی زیارت ہو جائے۔ زوجہ کا ایک بھانجا ان دنوں وزارت مذہبی امور میں کلرک تھا۔ اس کی وساطت سے درخواست کی قبولی کی کامل امید تھی۔ کاغذات فائل میں اکٹھے کیے ہی تھے کہ غلام شبیر ہاتھ میں کچھ اور کاغذات اٹھائے پہنچ گیا اور اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میاں جی ایک کام تھا آپ سے، اجازت دے تو عرض کروں؟ ہاں ہاں میاں کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ بولا، میاں جی آپ کی تو وزارت میں واقفیت ہے، ایک اور حج کی درخواست بھی جمع کرا دیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات میری طرف بڑھائے۔ دیکھو میاں غلام شبیر، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں گھر بار تمہارے ذمے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پھر تمہارے پاس حج کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے کچھ برہمی سے پوچھا۔ نہیں نہیں میاں جی، آپ غلط سمجھے، یہ میری درخواست نہیں، نورا کی ہے۔ اس نے سہم کر کہا، کیا میاں ہوش میں تو ہو؟ نورا کنجری اب مکے مدینے جائے گی، اور وہ بھی اپنے ناپاک پیشے کی رقم سے؟ توبہ توبہ، میرے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی یہ واہیات بات سن کر۔ غلام شبیر بولا، میاں جی طوائف ہے پر مسلمان بھی تو ہے، اور وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، اس کے لیے سب ایک برابر۔ اپنی طرف سے غلام شبیر نے بڑی گہری بات کی۔ اچھا، اللہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، واہ میاں واہ، تو پھر میں درخواست کیوں جمع کرواؤں؟ نورا سے کہو سیدھا اللہ تعالیٰ کو ہی بھیج دے، میں نے غصے سے کہا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میری اور زوجہ کی درخواست قبول ہو گئی۔ اللہ کا نام لے کر ہم روانہ ہوئے۔ احرام باندھا تو گویا عمر بھر کے گناہ اتار کے ایک طرف رکھ دیے۔ اللہ کا گھر دیکھا اور نظر بھر کے دیکھا۔ فرائض پورے کرتے کرتے رمی کا دن آ گیا۔ بہت رش تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ، ایک ٹھاٹھے مارتا سفید رنگ کا سمندر، گرمی بھی بہت تیز تھی، میرا تو دم گھٹنا شروع ہو گیا۔ زوجہ بیچاری کی حالت بھی غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر سے غضب کچھ یہ ہوا کہ میرے ہاتھ سے اس غریب کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ ہاتھ کیا چھوٹا، لوگوں کا ایک ریلا مجھے گرتا ہوا پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گیا۔ عجب حالات تھے، کسی کو دوسرے کا خیال نہیں تھا، ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا۔ میں نے بھی لاکھ خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پیر رپٹ ہی گیا۔ میں نیچے کیا گرا، ایک عذاب نازل ہو گیا۔ ایک نے میرے پیٹ پر پیر رکھا تو دوسرے نے میرے سر پر پتھر سمجھ کر ٹھوکر ماری۔ موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کی ہی تھی کہ کسی اللہ کے بندے نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ میں نے سانس درست کی اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف نگاہ کی۔ ایک لمحے کے لیے تو بجلی ہی گر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نورا کنجری ہی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ ناپاک عورت یہاں کیسے آ گئی؟ اس کی حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی؟ میں نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر کہاں صاحب، ایک آہنی گرفت تھی، میں نہیں چھڑا سکا۔ وہ مجھے اپنے پیچھے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ اس طرف کچھ عورتیں اکٹھی تھیں۔ اچانک میری نظر زوجہ پر پڑی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بے تاب نگاہوں سے مجمع ٹٹول رہی تھی۔ ہماری نظریں ملی تو سب کلفت بھول گئی۔ میں دوڑ کر اس تک پہنچا اور آنسو پہنچے۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کچھ ہو جاتا تو؟ پریشانی سے الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے۔ بولا، بس کیا بتاؤں، آج مرتے مرتے بچا ہوں، جانے کون سی نیکی کام آ گئی، میں تو پاؤں تلے روندا جا چکا ہوتا اگر نورا نہیں بچاتی۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس نے حیرانگی سے کہا، نورا؟ ہماری پڑوسن نورا؟ وہ یہاں آ گئی؟ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ ارے نہیں، نورا ہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نورا کی تلاش میں نظریں دوڑائی، مگر وہ تو نہ جانے کب کی جا چکی تھی۔ بعد میں بھی اس کو بہت ڈھونڈا، مگر اتنے جمع غفیر میں کہاں کوئی ملتا ہے۔ خدا خدا کر کے حج پورا ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی وطن واپس روانہ ہوئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر پھولوں کے ہاروں سمیت استقبال کو آیا ہوا تھا۔ بہت مبارک باجی، بہت مبارک میاں جی، بلکہ اب تو میں آپ کو حاجی صاحب کہوں گا۔ حاجی صاحب کا لقب سن کر میری گردن اکڑ گئی۔ میں نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھے میں نے مسجد اور گھر کی خیریت دریافت کی تو نورا کا خیال آ گیا۔ میاں غلام شبیر، نورا کی سناؤ،
میرا اشارہ اس کی حج کی درخواست کے بارے میں تھا۔ اس بیچاری کی کیا سناؤں میاں جی، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو اپنی غلط فہمی سمجھا اور کہا، بس ملاقات ہوئی تھی مکہ شریف میں۔ مکہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی؟ مذاق نہ کریں میاں جی، نوراں تو آپ کے جانے کے اگلے دن ہی قتل ہو گئی تھی۔ اس نے گویا میرے سر پہ بم پھوڑا۔ قتل ہو گئی تھی؟ میں نے اچنبھے سے پوچھا۔ جی میاں جی۔ بیچاری نے حج کے لیے پیسے جوڑ رکھے تھے، اس رات کوئی گاہک آیا اور پیسوں کے پیچھے قتل کر دیا غریب کو۔ ہمیں تو صبح پتہ چلا جب اس کے بچوں نے اس کی لاش دیکھی، شور مچایا تو سب اکٹھے ہو گئے، پولیس والے بھی پہنچ گئے اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ ابھی کل ہی میں مردہ خانے سے میت لے کے آیا ہوں، آج صبح ہی تدفین کی اس کی۔ غلام شبیر کی آواز آنسوؤں میں بھیگ رہی تھی۔ قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ میں ابھی بھی حیرانگی کی گرفت میں تھا۔ بولا، پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں میاں جی کہ طوائفوں کے قاتلوں کو ڈھونڈے۔ اس بیچاری کی تو نماز جنازہ میں بھی بس 3 افراد تھے، میں اور 2 گورکن۔ اس نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی پونچھتے ہوئے دریافت کیا، اور اس کے بچے، ان کا کیا بنا؟ بولا، کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو زیادہ تر اسے راتوں رات اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ سب ایسے ہی بچے تھے۔ نوراں سب جانتی تھی کہ کس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، بس لڑکا ہوتا تو اٹھا کے اپنے گھر لے آتی۔ کہنے کو تو طوائف تھی میاں جی، مگر میں گواہ ہوں، غریب جتنا بھی کماتی بچوں پہ خرچ کر دیتی، بس تھوڑے بہت الگ کر کے حج پہ جانے کے لیے جمع کر رکھے تھے، وہ بھی اس کا قاتل لوٹ کر لے گیا۔ میں نے پوچھا، یہ بتاؤ غلام شبیر، جب میں نے اس کی درخواست جمع کرانے سے انکار کیا تو اس نے کیا کہا؟ مجھ پہ حقیقتوں کے در کھلنا شروع ہو چکے تھے۔ بس میاں جی کیا کہتی بیچاری، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی کہ بس تو ہی اس کنجری کو بلائے تو بلا لے۔ مجھ پہ تو پوچھو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ تعصب کی ایک آندھی چل رہی تھی، ہوا کے دوش میری خطائیں اڑ رہی تھیں، گناہوں کی مٹی چل رہی تھی اور میری آنکھیں اندھیائی جا رہی تھیں۔ آپ کیوں روتے ہیں میاں جی؟ آپ تو ناپاک کہتے تھے اس کو۔ غلام شبیر نے حیرانگی سے میری آنسوؤں سے تر داڑھی دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہوں غلام شبیر کہ کیوں روتا ہوں؟ وہ ناپاک نہیں تھی، ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے پھرتے ہیں۔ نوراں تو اللہ کی بندی تھی، اللہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ میری ندامت بری ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور غلام شبیر نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلی دیتا رہا۔ ٹیکسی مسجد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اترا ہی تھا کہ نوراں کے دروازے پہ ایک ہجوم نظر آیا۔ کیا بات ہے غلام شبیر، لوگ اب کیوں اکٹھے ہیں؟ بولا، میرے خیال میں پولیس والے عیدی سینٹر والوں کو لے کر آئے ہیں، وہی لوگ بچوں کو لے جائیں گے، ان غریبوں کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ غلام شبیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور غلام شبیر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نوراں کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں چلے میاں جی؟ غلام شبیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ نوراں کے بچوں کو لینے جا رہا ہوں، آج سے وہ میرے بچے ہیں، اور ہاں، مسجد کا نام بھی میں نے سوچ لیا ہے، آج سے اس کا نام نور مسجد ہوگا۔